الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت فإنما توفون أجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز دوستو اور بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت نمبر 185 کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے موت کے سلسلے میں یہ بہت ہی جامع آیت ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو جو کہ پیدا ہوا ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر کل قیامت کے روز تمام کے اعمال نامے اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور اس وقت جو انسان آتش دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں شریک کر دیا گیا یا جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب و معبرات ہے۔ دوستو، اصل میں جو بات اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ موت ہے۔ انسان کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ جہاں بھی اسے موت سے خدشہ اور خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی میں جہاں بھی کہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر خدشہ ہے، یہاں حادثات ہیں، تو وہاں سے انسان بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ انسان کی موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ بہت سے انسانوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خدا کا انکار کرتے ہیں، رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ہر چیز کا انکار کرتے ہیں، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس کا انسان انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ ایسا برج ہے جس کے بعد ہی انسان کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ آیا کامیاب ہونے والوں میں سے ہے یا نامراد ہونے والوں میں سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو، دیکھیے کتنے کڑک انداز میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو یہ تمہیں آ کر کے رہے گی، تم اس سے ملاقات کرو گے اور پھر اس اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو تمام غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے اس کو دوسرے انداز میں فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا، کہ ایک منٹ کی تاخیر بھی نہیں ہوگی موت کے آنے کے سلسلے میں۔ کہاں کس کی موت کہاں لکھی ہوئی ہے سب کو اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اس میں نہ ایک لمحے کی کمی ہوگی نہ ایک لمحے کا اضافہ ہوگا۔ یہ طے ہے کہ کب آئے گی کہاں آئے گی۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون، کہ اس میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں۔ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے، پیدا ہوا ہے، تو اسے موت یقینی ہے، اسے موت آنا ہی یقینی ہے۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ انسان کو یہ موت آ رہی ہے اس کے لیے اس نے تیاری کی ہے یا نہیں کی۔ اس کے سلسلے میں بہت سی احادیث ہمارے سامنے اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آتی ہیں جس میں موت کی اہمیت کو بتایا گیا ہے، موت کے بعد کی جو آنے والی آخرت کی زندگی ہے اس کی تیاری کے سلسلے میں بہت سی باتیں بتائی۔ اس موقع پر میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک ان کی مجلس بچھی ہوئی تھی، اس وقت ایک خوبصورت آدمی آتا اور ایک دوسرے آدمی کو گھورنے لگتا ہے۔ وہ آدمی پریشان ہوتا ہے جسے گھورا جا رہا ہے۔ اس وقت وہ آدمی پوچھتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے، یہ جو ابھی صاحب آئے تھے یہ مجھے کیوں گھور رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک الموت ہیں جو تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا، اور فوراً وہ آدمی ان سے مطالبہ کرتا ہے کہ کیونکہ اللہ رب العزت نے ہواؤں کا اختیار آپ کو دیا ہے، آپ ہوا کو حکم دیں اور مجھے کسی مقام پر بھیج دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسے بھیج دیتے ہیں۔ ذری دیر کے بعد پھر وہ خوبصورت آدمی آتا ہے اور مسکرانے لگتا ہے۔ حضرت سلیمان پریشان ہو جاتے ہیں کہ آدمی اب کیوں مسکرا رہا ہے۔ وہ ملک الموت کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس شخص کا جو موت کا وقت طے کیا تھا، کچھ لمحے باقی تھے اور اسے یہاں سے دور دراز علاقہ تقریباً 2000 کلومیٹر دور اسے مرنا تھا، اور میں پریشان تھا کہ یہ آپ کی مجلس میں کیا کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے تو اسے موت آنی ہے اور اسی مقام پر آنی ہے۔ میں اسے گھور رہا تھا کہ یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے،
اور چلنے میں جب وقت ختم ہو گیا اور اس کی روح مجھے کھینچنی تھی، جب میں اس مقام پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص وہاں پر موجود ہے اور میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اس واقعے کے ذریعے سے کہ ہر آدمی کو یہ طے ہے کہ اس کی موت کب آنی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک آدمی گاڑی چلاتا ہے، 4 ویلر چلاتا ہے، تو ایکسیلیٹر اور آپ دیکھیں بریک کے درمیان میں کتنا فاصلہ رہتا ہے۔ آپ تیز رفتاری سے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک گاڑی آ گئی اور آپ نے بریک پر قدم رکھنے کے بجائے ایکسیلیٹر پر رکھے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دوسرے انداز سے پیش کیا، کہا کہ ایک مربع کی شکل پیش کی، ایک اسکوائر کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، اور اس کے بعد ایک بیچ میں چھوٹی لکیر کھینچی اور بڑی لکیر کھینچتے ہوئے کہا کہ یہ جو چوک اسکوائر ہے یہ حادثات ہیں، یہ موت کی باؤنڈری ہے۔ ایک حادثے سے آدمی بچتا ہے تو دوسرے حادثے میں چلا جاتا ہے، دوسرے حادثے سے بچتا ہے تو تیسرے حادثے میں چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کی وہ خواہشات جو ہیں وہ جو لائن کراس کر رہی ہے اس باؤنڈری کو، یعنی اتنے لامتناہی خواہشیں انسان کے پاس ہیں کہ موت آ جاتی ہے لیکن انسان کی خواہشیں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اکثروا من ذکر حازم اللذات، کہ لذات کو کنٹرول کرنے والی موت سے تم فکر کرو، اس کی تیاری کرو، اس کا بار بار ذکر کرو تاکہ تمہارے اندر یہ جذبہ بیدار ہو، تمہیں یہ احساس ہو کہ موت آنی ہے، اور موت آنی ہے تو پھر اس کا انکار انسان نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں یہ بات آتی ہے اور یہ آیت اترتی ہے، فرمایا جاتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ لِمَا كُنتَ تُعِيدُ، کہ موت کی سختی جو ہے وہ لازم ہے اور یہ ہر انسان کو آ کر کے رہے گی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کا تذکرہ کرتے ہوئے تفصیل کے ساتھ لکھتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکرات موت سے آپ گزر رہے تھے تو ایک پانی کا چھوٹا سا پیالہ رکھا ہوا تھا، اس میں ہاتھ ڈال کر کے بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور آپ کے اس پیشانی پر ملا جا رہا تھا موت کی سختی کی وجہ سے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہم حون علی محمد سکرات الموت، اے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات موت کو کم کر۔ بی بی فاطمہ اور بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ کسی شخص کو بھی اس سے کم سختی والی موت نہیں آئے گی، کسی کے موت کی سختی میں کمی کا مجھے یقین نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی تلوار سونت کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے، دنیا سے تشریف نہیں لے گئے ہیں، بلکہ اگر کوئی کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت موجود نہیں ہوتے، باہر مدینے سے باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو، اور پھر چادر ڈھانپ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 موتیں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی جو موت آئی ہے یہ آخری موت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ زندہ جاوید ہے۔ یہ کیفیت موت کے سلسلے میں ہمارے سامنے بتائی جاتی ہے۔ پھر دوسرے مقام پر یہ بات بھی بتائی گئی کہ موت جو ہے وہ یقین کا نام ہے، ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار انسان نہیں کر سکتا۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ موت کے آنے سے پہلے، یقین کے آنے سے پہلے عبادت کر لو۔ یعنی جتنی اپنی معافی انسان کر سکتا ہے، جتنی مغفرت کر سکتا ہے، جتنی آج سے دوزخ سے نجات کے لیے دعا کر سکتا ہے، انسان کو کرنی چاہیے موت کے آنے سے پہلے۔ جس دن موت آ گئی پھر وہاں انسان کو کوئی موقع نہیں ملے گا۔ یعنی دوسرے مقام پر حدیث میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تخبط التوبۃ ما لم یغرغر، کہ توبہ کر لو اس سے پہلے کہ غرغر کی آواز تمہارے گلے سے آ جائے۔ یعنی جب غرغر کی آواز ہچکی آ جائے تو اس وقت انسان توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس سے پہلے انسان کو اپنے اعمال کی تیاری کرنی ہوگی۔ ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس مغفرت کے بعد کے اس عشرے نار جہنم کے نجات کے اس عشرے میں کیا واقعی ہم اپنی موت کو یاد کر رہے ہیں؟
کیونکہ اس سے گزرے بغیر انسان کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا ہے۔ اگر واقعی اسے موت کا احساس ہے، موت کے سلسلے میں وہ سوچ رہا ہے، تو پھر وہ کامیابی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے اور رکھوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی آ کر کے سوال کرتا ہے کہ عقل مند کون ہے، جینیس کون ہے، کون سب سے زیادہ فائدہ مند انسان ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقسط من دان نفسہ لما بعد الموت، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی زندگی کے دوسری زندگی کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے، اس کے موت کے آنے سے پہلے آخرت کے لیے وہ اپنی تیاری کر لے۔ اگر انسان اپنی آخرت کی تیاری نہیں کر رہا ہے تو کل قیامت کے روز اسے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ خود حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، ایک لمحے کے لیے سوچو کہ تم انتقال کر گئے، تم جس حسین بستر پر لیٹے ہوئے تھے تمہیں وہاں سے اتار دیا گیا۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ تصور کرو ذرا دیر کے لیے کہ تم مردہ بن چکے، تمہیں کفن پہنایا جا رہا ہے، تمہیں نہلایا جا رہا ہے، تمہیں چار کندھوں پر اٹھایا جا رہا ہے، تمہیں خبر کی تاریخ میں مٹا دیا گیا ہے، لوگ وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ اس تصور کو اپنے ذہن میں لے آؤ چند لمحے کے لیے۔ اگر یہ آدمی تصور اپنے ذہن میں لے آئے گا تو دنیا کی تمام زندگی اسے ہیج نظر آئے گی، اس کی کیفیت کچھ نہیں ہوگی۔ خود حضرت امام فارسی رحمت رضی اللہ عنہ سلمان فارسی کی زندگی کا یہ واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب ان کی زندگی کا آخری وقت آیا تو زار و خطار رونے لگے، صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ اللہ کا اتنا بڑا جلیل القدر صحابی یہ موت کو دیکھ کر کے ڈر رہا ہے۔ ان کے دوست احباب پوچھتے ہیں کہ اے سلمان، کیا تم موت کو دیکھ کر کے ڈر رہے ہو؟ سلمان فارسی کہتے ہیں نہیں، میں موت کو دیکھ کر کے نہیں ڈر رہا ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہماری زندگی مسافر کی زندگی ہونی چاہیے، لیکن آج مجھے موت قریب آ رہی ہے، لیکن میرا معاملہ کچھ سے پوچھتا ہے۔ اس وقت موجود صحابہ جب اطراف میں دیکھتے ہیں تو 5 چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ ایک لوٹا جس سے وہ پانی پیا کرتے تھے، جس سے وہ کپڑے دھویا کرتے تھے، ایک چٹائی جس پر وہ سویا کرتے تھے جس میں کھجور تھے، ایک لباس جو وہ پہنے ہوئے تھے، اسی طرح کی 4-5 چیزیں تھیں۔ اس کو دیکھ کر کے وہ رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں نے دنیا کمائی۔ دوستو بزرگوں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ واقعی اس موت کا احساس ہمارے پاس ہے، موت کیسی آنی چاہیے، موت کا تصور کیا ہے۔ اس کے لیے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی وہ قبرستان جاتے تو بہت زیادہ روتے، صحابہ پریشان ہوتے کہ قبرستان کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو قبر کی یہ جو منزل ہے یہ دنیا کی آخری منزل ہے اور قیامت کی آخرت کی یہ پہلی منزل ہے۔ یہاں انسان اگر کامیاب ہو گیا، موت کے بعد کا یہ مرحلے میں انسان اگر کامیاب ہو گیا تو پھر زندگی بھر وہ کامیاب ہوگا، اور اگر یہاں ناکام ہو گیا انسان تو پھر زندگی بھر ناکام ہوگا۔ آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ایک صحابی رسول، جنگ کا معاملہ تھا، بہت حسین بہت تیز رفتار سے جنگ چل رہی تھی۔ اس موقع پر ایک صحابی ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ان کا نام ہوتا ہے اسود رائی۔ اسود کہتے ہیں بلیک، کالے کو، رائی کا مطلب ہوتا ہے بکریوں کو چرانے والا، یعنی وہ بکریوں کو چرایا کرتے تھے، ان کے جسم سے سڑان گندی بو آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس جنگ میں شریک ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اگر تم اس جنگ میں شریک ہو جاؤ اور تم شہید ہو جاؤ تو تمہیں جنت ملے گی اور اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ وہ صحابی تو نہ سننا تھا، جنگ میں شریک ہوتے ہیں، جنگ ہوتی ہے وہ صحابی شہید ہو جاتے ہیں۔ شہید ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا ہے کہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ کس کا کیا معاملہ ہے۔ جب وہ صحابی کی نعش کے قریب پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ صحابہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا کیا معاملہ ہے۔ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی کو دیکھ کر کہ آپ نے چہرہ کیوں پھیر دیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت کی سب سے بہترین حوریں انہیں غسل دے رہی تھی، میں نے محسوس کیا کہ اس وقت میں نہ دیکھوں، میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ دوست اور بزرگوں، یہ واقعہ کہنے کو تو بہت چھوٹا ہے، لیکن اس میں جو اہمیت بتائی گئی کہ اللہ رب العزت انسان کے جسم کو نہیں دیکھے گا، اس کے جسم سے سڑان کی بو آ رہی ہے یا کیفیت کیا ہے اس کی، کتنے مرحلے پہلے اس نے ایمان قبول کیا، کتنی عمر وہ زندگی گزارا ایمان میں، وہ اللہ رب العزت نہیں دیکھے گا، بلکہ اس کی موت کی کیفیت کو دیکھے گا کہ جب وہ شہید ہو رہا تھا یا موت اسے آ رہی تھی اس وقت ایمان کی کیا کیفیت تھی۔ ایک کالے کلوٹے فرد کو، آدمی کو جو جس سے سڑان کی بو آ رہی ہے، اس کو جنت کی حوریں غسل دے رہی تھی۔ جب انسان کی زندگی ایمان پر ہوگی
جب انسان کی زندگی اس کیفیت سے ہوگی کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو لگا دے گا، تو اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے بتایا جا رہا ہے کہ اسے جنت کی حوریں اسے وصول دیں گے۔ دوستوں اور بزرگوں، جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی مجموعی طور پر یہ کہ موت سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا ہے۔ موت کے لیے انسان کو تیاری کرنی چاہیے۔ میں اپنے انداز میں تیاری کروں، آپ اپنے انداز میں تیاری کریں۔ رمضان کا یہ مہینہ ہو سکتا ہے اگلی بار ہمیں نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ میں یہاں سے کہیں جا رہا ہوں اور ایکسیڈنٹ ہو جائے اور دنیا دار فانی سے چلا جاؤں۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہے کہ میری اور آپ کی موت کب آئے گی۔ ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ کب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں توبہ کر کے مغفرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، نار جہنم سے اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے، وہاں سے بچانے کے لیے موت کی فکر کریں اور ایسے اعمال کریں جس کے ذریعے سے ہم ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں پر مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔